صل علی سیدنا و مولانا محمد آدم الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین، سامعات، حاضرین و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات میں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ ذکر رسول سے فضا معطر ہے، اہل ایمان کے دل شاداں و فرحاں ہیں۔ اہل ایمان کو حضور کا ذکر تسکین دیتا ہے، انہیں قرار پہنچتا ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغ نہ ہو۔ تو یقیناً اہل ایمان کو ذکر رسول سے تسکین پہنچتی ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر رسول ہو اور قرار نہ پہنچے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کو خوشی نہ ہو، شمع کی بات چل رہی ہو اور پروانہ سرشار نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور عاشق کے دل میں کیفیتوں کا جہاں آباد نہ ہو جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا ذکر کرے، کوئی ان کی باتیں کرے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یقیناً ان کا ذکر قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے، اور اہل ماں گویا تو پورا سال ان کے ذکر کی خوشبو کی مہک میں رہتے ہیں، لیکن یہ موسم رحمت جب آتا ہے تو پھر کیفیات قلب اور سرشاری باطن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ تو میں اور آپ بھی اسی مقصود کے لیے اس معزز ہال میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور اپنی عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی روشنیاں سلامت رہے، علم اور عمل کے چراغ روشن رہیں، اور آپ یہاں سے جو سیکھتے ہیں اس پہ توفیق عمل بھی دے، اور اس وطن کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق نصیب کرے۔ جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے، حضور کی آمد کا تعلق ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسانیت کا قافلہ تو بھٹک چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے۔ کیسا معاشرہ تھا اور کیسا ظالمانہ سماج تھا
کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے اور اس معاشرے میں اسے داد ملتی ہے۔ جرم آج بھی ہوتے ہیں، گناہ آج بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت کا بازار آج بھی گرم ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ مجرم جرم کرنے کے بعد سر فخر سے بلند کر کے چلتا تھا اور معاشرے کی نظریں اسے داد دیتی تھی کہ تو نے اپنی پگڑی کے کلس کو نیچا ہونے سے بچا لیا، تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اور اس جرم میں ان کے بڑے شریک ہوتے ہیں۔ داہیہ کلبی بہت خوبصورت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تو نگاہ پڑی تو مسکرا کے کہا کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں ساری رات سونا چاہتا تھا، سو نہیں سکا، یہ جملہ کانوں میں رس گھولتا رہا، یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ جگہ نہیں تھی، حضور نے اپنی چادر اتار کے پھینک دی تو اس نے سینے سے لگایا اور پوچھتا ہے اگر میں ایمان لاؤں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ میں 70 بچیاں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا۔ فرزدق شاعر کا دادا المجاشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ نے اسے اسلام دیا تو کہا کہ حضور میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا، یا گابن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑاتا، یا باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا احساس اجاگر کرتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی رونق ہے، چار دیواری کی زینت ہے، خاندان کی آنکھوں کا نور ہے، دل پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا ہے کہ میں کیونکہ شاعر تھا اور شاعر نرم دل ہوتا ہے، اقبال نے کہا تھا دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غمیں دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیثے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جز ویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ کسی کے غم میں جلنا، پھر اس غم میں ایک جہان کو جلانا، یہ شاعر کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ اس درد کو بانٹتا ہے معاشرے کے اندر، تو وہ تو شاخ سے ٹوٹتے پھول کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا، تو وہ کیسے گوارا کر لے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا میں اس کو احساس دیتا، بیٹی کی محبت اس کے سینے میں اجاگر کرتا، اس کو کوئی لالچ دیتا، بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا اور بچی کو بچا لیتا۔ 360 بچیاں میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا میرا یہ عمل، کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو مسکرا کے فرمایا کہ اس کا اجر تجھے مل نہیں گیا کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا کر دیا۔ تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، یہ وہ ظالمانہ سماج تھا۔ معاشرے کی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ معاشرہ اس پہ داد دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ریت میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ان بچیوں کے مقدمے کو لایا جائے گا۔ ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں کاٹا گیا، تمہارے ظالم باپ نے تمہیں کیوں زندہ درگور کیا۔ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپ نے یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کیا۔
وہ تو ابھی ہوش نہیں سنبھلنے پائی تھی کہ ان کی زندگی نوچ لی گئی. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس لیے ہمارے ظالم باپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ قیامت توڑی، یہ غضب ڈھایا. تو ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں، انہیں پوچھنا چاہیے. اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے؟ تم نے ان معصوم دامنوں پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم گوارا نہ کر پائے؟ کون سا ظلم کیا تھا کہ یہ قابل گردن زدنی قرار پائیں؟ وہ ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں. اللہ ان سے نہیں پوچھ رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ علماء لکھتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ ان کے ظالم باپوں سے اللہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ اس اہل نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے، حالانکہ ان سے خطاب عتاب ہوگا. تو اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، باپ اس پہ فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس ظالمانہ نظام کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور ارشاد کیا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو ہم کلمہ تحسین کے معنی میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ذرا اس معنی میں بھی دیکھو، جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہوں اور معاشرہ ظالمانہ سماج اس پہ داد دے رہا ہو، اس وقت یہ آواز ابھرتی ہے، یہ صدائے حق بلند ہوتی ہے کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا؟ بیٹیوں کے لیے دلوں میں احترام پیدا ہونے لگا. باقاعدہ ترغیب کی، جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں پروان چڑھائے پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے اس قدر قریب ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. آخرت میں اس کو جنت کا وعدہ دے رہے ہیں، حضور کی قربت نصیب ہو رہی ہے. تو ایک شخص مجمع میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، 1 بیٹی ہو تو کہا اس کو بھی یہ اجر ملے گا. اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجیے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں 1 بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. یہ تھی تبدیلی، یہ تھا حضور کا دیا ہوا نظام زندگی. معاشرے کے رخ چینج ہو گئے، رخ تبدیل ہو گئے، معاشرے رخ بدل گیا. معاشرے کتنی خوبصورتی آنے لگی. آج بیٹیوں کے لیے دلوں میں جو نرمی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا وہ دین ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بوڑھا باپ مزدوری کر رہا ہے. میاں اس عمر میں مزدوری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں کہ میں نے ابھی کچھ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے. جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، میں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے. لوگ پردیس کاٹ رہے ہیں، ہم نے بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے. آج یہ پردیس کی سختیاں کاٹ رہے ہیں، یہ مزدوریاں کر رہے ہیں کہ بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو بہن کے لیے، بیٹی کے لیے دلوں میں یہ نرمی اور محبت کے جذبات کس نے پیدا کیے؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں ساری زندگی ان کے نام نہ لگا دوں؟ میں جیوں تو ان کے لیے، میں مروں تو ان کے لیے. زندگی کا سارا کرینہ ہی میرے حضور نے دیا ہے، زندگی کا سارا سلیقہ ہی میرے حضور نے دیا ہے. سکی ماں عکاس کے میلے میں فروخت ہوئی ہے، یہ تاریخ ہے عرب کی. سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو تاریخ کی کتنی کتابوں میں موجود ہے. لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھا اور دنیا کے سامنے ماں باپ کی محبت عملی طور پہ رکھی. حکم بھی ارشاد کیا، یہ تیری جنت ہے، یہ تیری دوزخ ہے. ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے. اور اپنا عمل بھی لوگوں کے سامنے رکھا. آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. در یتیم ہے میرے حضور. 6 سال کی عمر ہے، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ اپنے ننھیال گئے تھے. واپسی پلٹے، ابوا کی ریت کے ٹیلوں کے قریب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزاج خراب ہوا، طبیعت بگڑ گئی اور انہیں لگا کہ یہ بخار
جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے اپنی خادمہ ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کو قریب بلایا، شفقت بھرا ہاتھ حضور کے سر پہ رکھا۔ سیدہ آمنہ چاہتی تھی حضور سے کچھ باتیں کریں، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چند جملے ہی کہہ سکیں۔ ابن حشام نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضور سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ خیر، سیدہ آمنہ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور ماں سے لپٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ وہی والدہ کی قبر بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، ام ایمن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ اور ام ایمن بتاتی ہیں کہ آپ کی بہو راستے میں انتقال کر گئی، ابوا میں اس کی ہم نے تدفین کر دی۔ تو حضرت عبد المطلب آقا کریم کو آغوش میں لے کے خوب روتے ہیں۔ پیدا ہوا تو باپ نہیں تھا، آج 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اور پھر 2 سال کے بعد امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تاریخ نے یہ کہانی لکھی ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کا ایک بچہ دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا۔ پھر چچا کے پاس گئے۔ عام الحزن کا دردناک سال یہ لمحے اور یہ درد بھی دیتا ہے کہ چچا بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ اہل مکہ نے دکھ دیے، تکلیفیں دی، کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائیں، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجریاں ڈالی، کوڑے پھینکے، کن کن مشکلات سے میرے حضور نہیں گزرے۔ پھر طائف کے بازاروں میں جو کہانیاں رقم ہوئی، جو درد وہاں اترے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین خون سے بھر گئے، اس قدر سنگ زنی کی۔ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے، ان کے 2 گھنڈے آگے بڑھتے، دائیں بائیں سے حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ زنی کرتے۔ کتنے دردناک لمحے تھے۔ واپس مکے آئے، ہجرت فرمائی، مدینے چلے گئے۔ اب مدینہ المنورہ جب میرے حضور پہنچتے ہیں تو وہاں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ادب کی آیتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب تم پتھر مارتے تھے، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی سرگوشی کرنی ہے تو یوں ہی نہ چلے آنا، پہلے گھر جاؤ، پھر خیرات لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ لہجوں کو سنبھال کے بات کرو، ایسا لفظ نہ بولو جس کا ایک پہلو اہانت کی طرف جا رہا ہو۔ اپنے لہجوں کو بھی سنبھالو، اپنے لفظوں کو بھی تولو، طرز تکلم پر بھی کنٹرول کرو۔ بات کرو تو تمہارا ادب سے، حیا سے، محبت سے، تمہارا رواں عقیدت کا سانچہ بن کے کھڑا ہو۔ میرے محبوب کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں تمہاری سانس بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے بھی کنٹرول میں رہنے چاہیے۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے پہ درس دیا۔ حضور کی زندگی میں تو جو ادب صحابہ کر گئے وہ تو کر گئے، وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، وہ بھی اپنے چہروں پہ ملتے رہے۔ لیکن میں بات کی کہانی سنا رہا ہوں، 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس دیا۔ 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔
یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے. کہا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی. اللہ کے محبوب نماز عشاء پڑھانے کے لیے حجرائے عائشہ سے نکلے. تا حد نظر صحابہ نماز کے لیے منتظر بیٹھے تھے. مدنی دور ہے، ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں. جو ہی حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے. میرے آقا کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، چشمان رحمت سے آنسو برسنے لگے. اور حضور نے ایک جملہ کہا، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی. جب اپنی ماں کو سپرد خاک کر رہے تھے تو حضور نے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. لو کانت امی حیہ، کاش آج میری ماں. لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پر آتی، حجرے کی چلمن کو سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی. فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا. تو ماں کو کس مقام پہ بٹھایا اور کیا عزتیں اور کیا شانیں عطا فرمائیں. آج ماں باپ کے لیے محبتوں کا جو ماحول ہے یہ حضور کا دیا ہوا ماحول. جس بھی شعبہ زندگی میں دیکھ لیجیے قرآن بتاتا ہے فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے. یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، یہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے. یتیم کو منحوس خیال کیا کرتے تھے. وہ کھانا تو دے دیتے تھے یتیموں کو لیکن عزت نہیں دیتے تھے. قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم انہیں کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم انہیں عزت نہیں دیتے ہو. کسی کو عزت کے ساتھ نوازیں تو وہ آدھے ٹکڑے پر بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کو پیٹ بھر کے کھانا دیں اور اس کی تذلیل کریں، یہ نہ کیجیے. آج ہم دیکھتے ہیں غریبوں کی غربت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں. میرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنی تنہائی میں کیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا. کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میرے حضور نے اپنے امتیوں کو اپنے غلاموں کو بتایا سب سے اچھا کائنات میں گھر کون سا ہے. جو شہر کے وسط میں ہو، جو عالی نصب ٹاؤن میں ہو، جو ساحل کنارے ہو، جو کشادہ ہو، جو بلند اور بالا ہو، جس کے کمرے کشادہ ہوں، جس کے لان بہت بڑے بڑے ہوں. نہیں، میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں ہو تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے اسے پکارو. اسے بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے، آخر بیٹا ہی تو ہے. کہا نہیں، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو. کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. لیکن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے نہیں کرنا. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی. بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ اس کی خوشبو اور مہک غریب تک نہ پہنچے. غریب کے بچے ضد کر بیٹھے تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے. سید خورشید گیلانی مرحوم نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے.
لیکن جب تک ہم نمائش نہیں کر لیتے تو ہمیں قرار ہی نہیں ملتا ہے۔ لوگوں کے جذبات کا خیال کرو، لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھو۔ ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ تو جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھایا، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، رب کی رحمتیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا ہو، ان کا مال ہڑپ نہ کیا جاتا ہو، ان کے حقوق پامال نہ کیے جاتے ہوں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ اوپر اٹھتا ہے۔ اور جس معاشرے میں یتیموں کو یہ احساس دیا جاتا ہے کہ تمہارا اس معاشرے میں کوئی نہیں ہے، تو وہ معاشرہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یتیموں کو عزت کی مسند پہ بٹھایا اور ان کو بتایا کہ تمہارا مقام کیا ہے، اور خود حضور نے یہ درد یتیمی سہا تھا، اور دنیا کے سامنے یتیموں کی تکریم کرنے والے کے لیے یہ عزت دی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گا جس طرح میری یہ دو انگلیاں کری۔ اللہ اکبر۔ جس بھی طبقے کو دیکھ لیجئے، جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، معاشرے میں میرے حضور نے اس کو عزت دی۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں ہے۔ غلام کہتا جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے چھاؤں میں اس لیے رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ آقا غلام کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس قابل کب ہوا کہ میرے جوتے کو دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے؟ جو غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے، اس کو دو جہاں کا سردار بول رہا ہے، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ وہ آقا سبق دے رہے ہیں اپنی امت کو، جو خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو وہ غلاموں کو پلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور اسلام نے اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ قسم میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ اور اس کے علاوہ ترغیب دی کہ ویسے غلام آزاد کرو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ بڑے کاموں میں ایک کام بتایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور حضور نے اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب دی۔ پھر انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں تو آمنہ کے لال نے توڑی، تو ان کا پھر ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے تذکرہ نور سے مشام ہستی کو معطر کیوں نہیں کریں گے؟ تو ان کا ذکر ہی غذائے روح ہے، ان کا تذکرہ ہی قرار جان ہے۔ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا، کیونکہ زندگی کا سارا کرینہ ان کی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے اگر حضور نہ آتے۔ کیا اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ انسان پتھروں کو، اجرام فلکیہ کو، چلتے پانیوں کو اور جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ اس نے حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہائم کو، وحوش و طیور کو اپنا معبود سمجھا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مادوؤں کو، پتھر کے اصنام کو اور لکڑی کے اوثان کو اس نے اپنا معبود سمجھا۔ اس نے اپنی پیشانی کے تقدس کو کہاں کہاں رسوا نہیں کیا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھ رہا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا،
ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے جا کے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمد بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے اب پتہ چلا میں کون، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج میرے سر سجا ہوا ہے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے خودی سے آگہی ہوئی، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، قلم توڑ دیا اس شخص نے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ شعر ہے تو سن لیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں حضرت انسان کو اس دہلیز سے ملی۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب بھی گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالہ نام ہو۔ جب ان کا نام لیا ہے تو پھر تیرا عمل بتائے کہ تو حضور کا غلام ہے، تیرا طرز زندگی بتائے کہ تو حضور کا غلام ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، زندگی کے جس شعبہ میں آپ جائیں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جائیں، آپ علم اور فنون کی دنیا میں بہت آگے بڑھ جائیں، لیکن حضور کے عشق اور حضور کی محبت کا دامن اس مضبوطی سے تھامیں کہ تم دنیا کے جس کونے پہ جاؤ پہچانے جاؤ کہ محمد ربی کے غلام آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پہچان ہیں اور ان کا طرز زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی میں ان کی محبتوں کو اس طرح سمولو، ہے مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تمہارا اندر تمہارا باہر حضور کے نام سے اس طرح منور ہو کہ دیکھنے والے تمہیں دیکھ کے حضور کی محبت کی گواہی دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی عزتیں آپ کی جھولیوں میں ڈالے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑوں تو جوس یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں قولاً فعلاً عملاً